السلام علیکم ناظرین، روشنی ٹی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میزان میں جو چیز سب سے زیادہ بھاری ہوگی وہ اچھے اخلاق ہیں، اور جس کسی میں بھی حسن اخلاق ہو اس کا درجہ روزے داروں اور نماز پڑھنے والوں کے برابر ہے۔ خبروں سے خبر نظر ڈالتے آج کی اہم سرخیوں پر۔ اس ماہ کی 25 تاریخ کو سی ایم ریونت ریڈی کا دہلی دورہ ہوگا۔ اے آئی سی سی دفتر میں اے آئی سی سی صدر ملکارجن کھڑگے کی صدارت میں منعقدہ اجلاس میں سی ایم ریونت ریڈی کریں گے شرکت۔ ڈی سی سی صدر کے انتخاب پر تبادلہ خیال کرنے کا امکان۔ دیہی علاقوں میں طبی عملہ غربا کے بروقت دستیاب میں رہ کر طبی امداد فراہم کریں۔ ایڑپلی منڈل کے کنہ پلی دیہات میں پی ایچ سی کا سابقہ وزیر بودھن ایم ایل اے سدرشن ریڈی نے کیا افتتاح۔ آنے والے 2 سالوں میں نظام آباد سے مدکھڑ تک ڈبلنگ کام کیے گئے مکمل۔ نظام آباد ریلوے اسٹیشن کا ساؤتھ سینٹرل ریلوے ڈی آر ایم سنتوش کمار ورما نے جائزہ لیتے ہوئے میڈیا سے کیا خطاب۔ سری کونڈا میں مختلف ترقیاتی کاموں کا رورل ایم ایل اے ڈاکٹر بھوپت ریڈی نے رکھا سنگ بنیاد۔ فٹس کی وجہ سے سڑک پر گرنے والے موز کے تاجر کو سہارا دے کر ٹریفک اے ایس آئی کوٹیشور راؤ نے انسانی ہمدردی کی بہترین مثال قائم کی۔ یوٹیوبر بابو اور ادے مہاراجا بودھن کے خلاف بودھن مجلس قائدین نے درج کروائی پولیس میں شکایت۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی طرف۔ یوٹیوبر بالو اور ادے مہاراج بودھن کے خلاف بودھن مجلس قائدین نے درج کروائی پولیس میں شکایت۔ اے آئی ایم آئی ایم بودھن یونٹ نے ادے مہاراج اور یوٹیوبر بالو بالاجی گوڈ کے خلاف پولیس میں تحریری شکایت درج کرائی ہے۔ شکایت میں الزام لگایا گیا ہے کہ ادے مہاراج ساکن شکر نگر اپنے فیس بک پیج پر اشتعال انگیز پوسٹ شیئر کر رہے ہیں جن سے 2 مذہبوں کے درمیان نفرت پھیل رہی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ 100 ستون والی تاریخ مسجد جو محکمہ آثار قدیمہ کے تحت محفوظ ہے دراصل سری اندرا نارائن سوامی مندر ہے۔ اس طرح یوٹیوبر بالو بالاجی گوڈ پر بھی الزام ہے کہ وہ اپنی ویڈیوز میں مذہبی جذبات بھڑکا رہے ہیں اور مسجد کو مندر قرار دے رہے ہیں۔ اے آئی ایم آئی ایم بودھن یونٹ کے رہنماؤں نے مطالبہ کیا ہے کہ دونوں کے خلاف فوری قانونی کارروائی کی جائے، بودھن میں امن و امان برقرار رہے۔ آج بیرسٹر اسد الدین صاحب کی ہدایت پر بودھن پولیس اسٹیشن میں ایک پٹیشن دیا گیا ہے جس میں 2 درندوں کے نام پر یہ درخواست دی گئی ہے۔ وہ بودھن کے ماحول کو خراب کر رہے ہیں، خاص کر کے جو پتھر مسجد ہے اس کے فوٹوز وغیرہ ڈال کے وائرل کر رہے، اور سوشل میڈیا کے تحت وہ لوگ اس کا غلط جو ہے نا استعمال کر رہے سوشل میڈیا کا۔ اس لیے جو ہے نا خاص کر کے ہم آج بودھن پی ایس میں آ کے ایک درخواست دیے۔ اس میں کعبۃ اللہ کی بھی بے حرمتی کی گئی ہے۔ وہ کوئی پوسٹ ڈالے تھے، اس کو پھر ٹیگ کر کے انہیں اس میں غلط کامنٹ ڈالا سو ہے۔ اس لیے اس اینگل کو دیکھتے ہوئے ہم سرکل صاحب کو ایک درخواست دیے، اور خاص کر کے اس کے اوپر لیگل سیریس سے سیریس ایکشن لو بول رہے۔ آئندہ اگر اس طریقے کی حرکت ہوئی تو اس پہ ایزیٹیشن بھی کرتے بول کے ہم صاحب کو بول دیے۔ انشاءاللہ تعالی صاحب سے امید ہے، صاحب بھی توقع دیے، میں جو بھی کامنٹ سے ڈیلیٹ کراتا ہوں اور اس کے اوپر سخت سے سخت ایکشن لیتا ہوں بول کے توقع دیے، اور یہ چیز سی پی صاحب کے بھی نالج میں ہے۔ میں انشاءاللہ آئندہ بھی جو ہے نا ایسے چیز نہیں ہوئے جیسا میں دیکھ لیتا ہوں بول کے انہوں نے ذمہ داری لیے۔ اس وجہ سے ہم آج ایک درخواست بھی دے کے رکھے اور امیڈیٹ ایف آئی آر کرنا بول کے بولے۔ درگاہ شریف حضرت سید عبداللہ ساجد شاہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ بڑا بازار کا شاندار اہتمام، عوام کی کثیر تعداد نے کی شرکت۔ سالانہ عرس شریف حضرت سید عبداللہ ساجد شاہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ کا
سندل مالی 21 اکتوبر بروز منگل بعد نماز اثر مسجد قادریہ برکت پورہ سے نکل کر درگاہ شریف بڑا بازار واٹر ٹینک پہنچا، جہاں پر چادر گل اور فاتحہ خوانی کی گئی، جس میں شہر سے تعلق رکھنے والے مختلف عقیدت مندوں نے شرکت کی، اور چراغاں 22 اکتوبر بروز چاشمہ بعد نماز مغرب عمل میں آیا، جس میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے حافظ غلام غوث اور حافظ محمد سراج نے شرکت کی۔ ذمہ داروں کی جانب سے عوام کے لیے طعام کا اہتمام بھی رکھا گیا۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی بڑا بازار مبارک منایا گیا ہے، جو کہ کئی افراد نے یہاں پر شرکت کی ہے اور سلام فاتحہ خوانی اور دعا کی گئی ہے، اور بعد مغرب کے انشاءاللہ کھانے کا بھی انتظام رکھا گیا ہے یہاں پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں پر حاضری قبول کرے اور حضرت کے فیضان سے ہم سب ملزم کی گرفتاری میں پولیس کی معاونت کرنے والے ہاسپٹل میں زیر علاج سید آصف کی چیئرمین تلنگانہ اقلیتی کمیشن نے عیادت کی۔ گزشتہ دنوں شہر نظام آباد میں پولیس کی جانب سے مختلف مقدمات میں ماخوذ ملزم شیخ ریاض کی گرفتاری کے دوران ملزم شیخ ریاض کے حملے میں برسر خدمت CCS کانسٹیبل پرمود کی موت کے بعد محکمہ پولیس کی جانب سے ملزم شیخ ریاض کی گرفتاری کے لیے سخت اقدامات کو روبے عمل میں لایا گیا، اور شہر کے نواحی علاقے میں ملزم شیخ ریاض کی موجودگی سید آصف نے محکمہ پولیس کے عہدیداروں کے ساتھ گرفتاری کے لیے انتہائی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی جان پر کھیل کر ملزم کو پولیس کے حوالے کیا۔ اس دوران اس کے ہاتھ پر چاقو سے شیخ ریاض کی جانب سے وار کرنے پر انتہائی زخمی حالت میں حیدرآباد کے کارپوریٹ دواخانہ جی ملا ریڈی روانہ کیا گیا، جہاں پر تلنگانہ اقلیتی کمیشن کے چیئرمین مسٹر طارق انصاری نے بروز چاشمہ دوپہر کی ملا ریڈی ہاسپٹل پہنچ کر آصف کی عیادت کی اور متعلق ڈاکٹروں سے علاج کی کیفیت دریافت کی۔ سید آصف کی بہادری کی ستائش کرتے ہوئے انہوں نے سماج کے تمام نوجوانوں سے کہا کہ وہ جرائم کے خاتمے کے لیے سماج میں سید آصف کی طرح انتہائی چوکسی اختیار کرتے ہوئے اپنی خدمات انجام دے۔ سماج میں پھیلی ہوئی برائیوں کی وجہ سے اکثر و بیشتر ایسے بدبختانہ واقعات پیش آتے ہیں جس کے لیے محکمہ پولیس اور سماج کے ذمہ داروں کو آپسی تال میل کے ذریعے خدمت انجام دینا از حد ضروری ہو گیا۔ مسٹر طارق انصاری نے مسٹر سید آصف کے علاج معالجے کے لیے محکمہ پولیس کی جانب سے ہر ممکنہ سہولیات کی فراہمی، طبی امداد، نقد امداد کے علاوہ ہوم گارڈ کی ملازمت کے اعلان کا خیر مقدمہ کرتے ہوئے اس کو ایک قابل قدر کارنامہ قرار دیا۔ ریاست سطح پر منعقد کردہ ریسلنگ مقابلوں میں نظام آباد کے نوجوان خالد بن مسعود باحمد کا بہترین مظاہرہ۔ نظام آباد کے آٹو نگر سے تعلق رکھنے والے نوجوان طالب علم خالد بن مسعود باحمد، جنہوں نے ریاستی سطح پر منعقد کردہ 69ویں SGF انٹر ڈسٹرکٹ ریسلنگ مقابلے میں دوسرا مقام حاصل کرتے ہوئے سلور میڈل حاصل کیا۔ اس موقع پر ان کو اور ان کے افراد خاندان میں شہر کے مختلف گوشوں سے مبارکباد پیش کی جا رہی ہے اور ان کے مستقبل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ضلع کامریڈی میں CPO کے طور پر رگھو نندن نے عہدے کا جائزہ حاصل کیا۔ میڈچل ملکہ جگری ضلع میں اسپاٹ آفیسر کے طور پر خدمات انجام دینے والے رگھو نندن پروموشن کے تحت ضلع کامریڈی کے CPO کے طور پر تبادلہ عمل میں لایا گیا۔ آج ضلع کامریڈی میں CPO کے طور پر عہدے کا جائزہ حاصل کرنے والے رگھو نندن راؤ ضلع کے مراکز پر پہنچتے ہوئے کلکٹر آشیش سنگوان سے ادب و احترام کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے انہیں نوٹ بکس حوالے کیے۔ کلکٹر نے عہدے کا جائزہ حاصل کرنے والے رگھو نندن کو دی گئی ذمہ داریوں کو بخوبی انجام دینے کی ہدایت دی۔ دیہی علاقوں میں طبی عملہ غربا کو بروقت طبی امداد فراہم کرنے کا بھودن MLA سدرشن ریڈی نے کیا اظہار۔ بھودن MLA سدرشن ریڈی نے کرنا پلی دیہات میں 50 لاکھ روپے مالیاتی رقم سے تعمیر کیے گئے پرائمری ہیلتھ سینٹر کا افتتاح عمل میں لایا۔ اس موقع پر سابقہ وزیر بھودن MLA P سدرشن ریڈی نے کہا کہ منڈل سے متعلق دیہاتوں میں طبی امداد فراہم کرنے سے ہی حکومت کی نیک نامی میں اضافہ ہوگا۔ ہر ایک دن طبی عملہ مختلف امراض میں مبتلا افراد کے لیے بروقت دستیاب میں رہتے ہوئے معیاری علاج و معالجہ فراہم کرنے کی تاکید کی۔ MLA نے کہا کہ صحت سے
متعلق مسائل کے تعلق سے کسی بھی قسم کی شکایت موصول ہونے پر ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس حکومت کے برسر اقتدار پر آنے کے بعد کسان عوام کی ترقی کے لیے کئی منفرد اسکیمات کو نہ صرف روبے عمل میں لایا جا رہا ہے بلکہ ان اسکیمات سے ثمرات سے ہر ایک طبقے کے فرد کو فائدہ پہنچانے کے مقصد کے تحت ذمہ دار عہدیداروں کو متحرک کیا گیا ہے تاکہ حکومت کی اسکیمات کے ثمرات کو ہر ایک مستحق افراد خاندان تک پہنچاتے ہوئے انہیں اس اسکیم کے ثمرات سے فائدہ پہنچا جا سکے۔ اس پروگرام میں ضلع ایسوسی ایشن پرائمری چیئرمین انتا ریڈی، راجا ریڈی، منڈل کانگریس صدر پی سرینیواس، قائدین ہنومنت ریڈی، چندرا شیکھر ریڈی، سنجو کمار، انیل ریڈی، اعجاز خان، امان اللہ، خواجہ شنکر نائیڈو و دیگر نے شرکت کی۔ روٹری کلب آف جیمز نظام آباد کے زیر اہتمام عالمی یوم پولیو کا کیا گیا شاندار پیمانے پر انعقاد۔ آج عالمی یوم پولیو کے موقع پر روٹری کلب جیمز نظام آباد کی جانب سے مقامی واگ دیوی ڈگری کالج کے طلباء کے ہمراہ پولیو مارچ کا شیواجی چوک تک انعقاد عمل میں لانے کا کلب صدر پی نرسمہا راؤ نے اظہار کیا۔ اس پروگرام میں بحیثیت مہمان خصوصی کے طور پر نظام آباد تحصیلدار وجے کانتا راؤ نے شرکت کرتے ہوئے پولیو مارچ کو جھنڈا لہراتے ہوئے آغاز عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر نرسمہا راؤ نے کہا کہ 1955 میں پہلی بار کامیاب ہونے والے ویکسین کو ڈیولپ کرنے والی امریکہ نیورولوجسٹ ڈاکٹر جان اسکالز کی جنم دن کے مدنظر ہر سال 24 اکتوبر عالمی یوم پولیو منایا جاتا ہے۔ اس پولیو کے وبا کو ہمارے ملک سے مکمل طور پر نجات دلانے کے لیے ہر سال 2 مرحلوں کے طور پر پولیو کی ویکسین کو 0 سے لے کر 5 سالہ بچوں کو پلائی گئی، لہٰذا ہر سال پولیو کی خوراک دینے کے دوران عوام یقینی طور پر اپنے بچوں کو ویکسین دینے کی خواہش کی۔ اس پروگرام میں کلب سیکریٹری ریٹائرڈ جی رمیش، اراکین کالج کے طلباء کے علاوہ کلب صدر و دیگر نے شرکت کی۔ అందరికీ నమస్కారాలు। ఈరోజు ప్రపంచ పోలియో డే సందర్భంగా రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ జెమ్స్ నిజామాబాద్ నుండి మేము పోలియో వాక్ చేయడం జరుగుతుంది। ఈ వాగ్దేవి కాలేజీ వారితో కలిసి మేము పోలియో వాక్ జెమ్స్ తరఫున చేస్తూ ఉన్నాము। ముఖ్యంగా 1955 నాడు ఈ డాక్టర్ జోనాస్ అనే అతను అమెరికను ఈ వ్యాక్సిన్ విజయవంతంగా చేసిన روٹری کلب آف نظام آباد کے زیر اہتمام آج مقامی SSR ڈسکور اسکول میں پولیو کے تعلق سے شعور بیداری عمل میں لائی گئی۔ روٹری کلب آف نظام آباد کے زیر اہتمام آج مقامی SSR ڈسکور اسکول میں پولیو کے تعلق سے بیداری کانفرنس کے علاوہ ریلی کا انعقاد عمل میں لانے کا صدر شام سندر اگروال نے اظہار کیا۔ اس پروگرام میں مہمان خصوصی کے طور پر مشہور و معروف آرتھوپیڈک ماہر و روٹری ممبر پروفیسر ڈاکٹر نوین مال نے شرکت کرتے ہوئے طلباء سے خطاب کے دوران کہا کہ 1979 سے عالمی سطح پر اس کے کلب کو کم کرنے کے لیے عالمی ادارہ صحت اور یونیسیف جیسی تنظیموں کے ساتھ شراکت داری کے تحت پولیو کے خاتمے کے لیے عالمی سطح کی کوشش کے تحت روٹری انٹرنیشنل ایک طاقت کے طور پر ابھری ہے اور جان اسکال جو کہ پہلے ویکسین کو ڈیولپ کرنے والے شخص کے اعزاز میں جاری خاتمے کی کوشش کے تعلق سے شعور بیداری کے علاوہ فنڈ کو جمع کرنے کے لیے 24 اکتوبر کو منعقد ہونے والے عالمی یوم پولیو کو روٹری کی جانب سے منایا جانے کا اظہار کیا۔ آنے والے 2 سالوں میں نظام آباد سے مدکھیڑ تک ڈبلنگ کاموں کو مکمل کرنے کا ساؤتھ سینٹرل ریلوے DRM سنتوش کمار نے کیا اظہار۔ ساؤتھ سینٹرل ریلوے DRM سنتوش کمار ورما نے نظام آباد ریلوے اسٹیشن کا جائزہ لیا۔ بعد ازاں انعقاد عمل میں لائے گئے میڈیا اجلاس سے انہوں نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ڈبلنگ کاموں کو فی الحال میڈچل تک مکمل کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ نظام آباد ریلوے اسٹیشن کے کاموں کو 50% تک مکمل کیا اور اپریل تک مکمل ہونے کا امکان ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسٹیشن کو امرت اسکیم کے تحت 57 کروڑ بمنٹ مختص کیا ہے اور اس کے لیے 5 اسکیلیٹرز
3 लिफ्ट मुसाफिरीन के लिए और वेटिंग हॉल के अलावा प्लेटफार्म का क़याम अमल में लाने का इजहार किया। गुज़िश्ता बारिश की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए फ़िलहाल प्लेटफार्म की ऊंचाई में इजाफा करने का इजहार किया। इन्होंने मज़ीद कहा कि निज़ामाबाद में होते हुए दिल्ली को ट्रेन में मुसाफिरीन की सहूलियत फराहम की जाएगी और निज़ामाबाद से होते हुए सिकंदराबाद से निज़ामुद्दीन दिल्ली को निज़ामुद्दीन एक्सप्रेस खुसूसी रेल को चलाने का इजहार किया। बेटर तक हमारा डबलिंग हो गई है। उसके बाद जो है अभी 2 सेक्शन मासर नवी पेट में अभी अगले जनवरी तक ही हो जाएगा। मासर नवी पेट के बीच में उससे क्या होता है कि यहाँ का जो कंडीशन है जंक्शन का वो हमारा दूर हो जाएगा। ये 2 गाड़ी है सर नांदेड़ से, ये एक्सचेंज कर लेना सर निजामाबाद से। रंजन मंडल कांग्रेस सदर व साबिका एमपीपी मुबीन खान से भोदन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने मुलाकात करते हुए की यादत। रंजन मंडल के मुकाम पर वाक़ साटापुर देहात में साबिका एमपीपी मुबीन खान की नासाज सेहत के बाइस शहर हैदराबाद के खानगी हॉस्पिटल में इलाज और मुआलजा मुकम्मल करते हुए घर वापस आने के ताल्लुक़ से हासिल किर्दा इत्तलात के फौरी बाद साबिका वज़ीर भोदन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने इनसे मुलाकात करते हुए यादत की और सेहत के ताल्लुक़ से जानकारी हासिल की और सेहत के ताल्लुक़ से इन्हें एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की ताकीद की। बाद अज़ां इन्होंने मीडिया से खिताब के दौरान कहा कि किसान को पाम आयल फसलों की काश्तकारी पर तवज्जो देने का इजहार किया। इस मौके पर इनके साथ रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, ज़िला एसोसिएशन लाइब्रेरी चेयरमैन अंता रेड्डी, राजा रेड्डी के अलावा दीगर मौजूद थे। कर्नूल ज़िले में एक हौलनाक हादसा पेश आया। हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही वेमुरी कावेरी ट्रैवल्स की बस में आग भड़क उठी। कर्नूल ज़िले में एक हौलनाक हादसा पेश आया। हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही वेमुरी कावेरी ट्रैवल्स की बस में आग भड़क उठी। ये वाक़या जुमा के आला सुबह कर्नूल के नवाही इलाका चीनी टेकरू में कौमी शाहरा नंबर 44 पर पेश आया। हादसे वक्त बस में 2 ड्राइवर, 2 अमले के अरकान और 40 मुसाफिर मौजूद थे, यानी जुमला 44 अफराद बस में सवार थे। इनमें से 19 अफराद जिंदा जलकर हलाक हो गए, जबकि 21 मुसाफिर मामूली ज़ख्मी हालत में बच निकलने में कामयाब हुए। इत्तलात के मुताबिक ड्राइवरों में से एक मौके से फरार हो गया, जबकि दूसरा पुलिस की तहवील में है। इस माह की 25 तारीख को जागृति सदर के कविता के यंचा देहात में जागृति जन्म बाटा दौरा के कामयाब बनाने की तेलंगाना जागृति रियासती जनरल सेक्रेटरी नवीन चारी ने की अपील। इस माह की 25 तारीख को जागृति सदर के कविता नवीपेट मंडल में आमद के पेश नज़र इस हिस्से के तहत जागृति रियासती जनरल सेक्रेटरी नवीन चारी व ज़िला सदर अवंती श्रीनिवास ने मुकामी कायदीन के हमरा इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि तहरीक के वक्त से पार्टी के साथ हमेशा दस्तियाब में रहते हुए सख्त मेहनत के साथ खिदमत अंजाम देकर न सिर्फ ज़िला बल्कि रियासत में कई मरहलों का दिलमवा लेने वाली कायद को बीआरएस पार्टी से मुअत्तल करना बदकिस्मती का वाक़या होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि कल से शुरू होने वाले जागृति जन्म बाटा नवंबर 13 तारीख तक 33 ज़िलों में जारी रहेगा, जिसमें अवाम इनके दौरे को कामयाब बनाने की अपील की है। इस प्रोग्राम में नवीपेट सोसाइटी साबिका नायब सदर डी परवीन, साबिका एमपीटीसी कृष्णा मदन राव, जनार्दन कायदीन के अलावा दीगर ने शिरकत। అది వాళ్ళ పార్టీకే నష్టం కాబట్టి అక్కడ జరుగుతున్నన్ని మనకు చేస్తున్నటువంటి అన్యాయాన్ని అన్నింటినీ తెలుసుకొని ఈరోజు బయటకు వచ్చి గత 19 సంవత్సరాల క్రితం నిర్మించినటువంటి తెలంగాణ జాగృతి సంస్థ ఆ రోజు నుంచి నడుస్తూ ఉంది. అదే సంస్థ పేరు మీద ఈరోజు మరి జనంలో ఉన్నటువంటి సమస్యలకు పరిష్కరించడానికి తాను వేసుకున్న బాట జాగృతి జనబాట అనే కార్యక్రమం మీద మరి ఈరోజు జనాలకి రాబోతున్నటువంటి తరుణంలో అక్కగారు ఫస్ట్ సొంత జిల్లా సొంత మండలమైనటువంటి నౌపేట్ మండలం నుంచి ఈ ప్రోగ్రాన్ని స్టార్ట్ చేయాలని నిర్ణయించుకున్నందుకు వారికి స్వాగతం పలుకుతూ అట్టి కార్యక్రమాన్ని మరి విజయవంతం చేయాలని చెప్పేసి మరి ఈరోజు ఇక్కడ ప్రెస్ మీట్కి వచ్చేసినటువంటి
తెలంగాణ జాగృతి రాష్ట్ర फिट्स की वजह से सड़क पर गिरने वाले मौत के ताजिर को सहारा देकर एएसआई कोटेश्वर राव ने इंसानी हमदर्दी की बेहतरीन मिसाल कायम की। शहर निजामाबाद के भोदन बस स्टैंड इलाके में ठेला बंडी पर मौस फरोख्त करने वाले ताजिर 50 साल करीम को अचानक फिट्स आने की वजह से सड़क पर गिरने के बाइस जुबान से खून बह रहा था। तब ट्रैफिक एसआई कोटेश्वर राव ने इस शख्स को तिब्बी इमदाद करने के साथ साथ ज़ुबान को साफ करते हुए इंसानी हमदर्दी की बेहतरीन मिसाल कायम की। इसके अलावा इन्होंने इस शख्स को 500 नकद रकम हवाले करते हुए इन्हें इनके भाई को हवाले किया। इस मौके पर इनके अरकान ख़ानदान ने ट्रैफिक एसआई कोटेश्वर राव को इजहार तशक्कुर किया। तेलंगाना जागृति रियासती सदर के कविता का पहला दौरा कल जिला निजामाबाद से होगा। शहर हैदराबाद में वाक़ तेलंगाना जागृति दफ्तर से रवाना होकर तेलंगाना जागृति रियासती सदर के कविता असम्बली के दोपहर वाक़ गन पार्क में मौजूद शोधा के अस्तुपम के पास खिराज अक़ीदत पेश कर सके। बाद अज़ा गन पार्क के पास सुबह ठीक 9:30 बजे मीडिया से खिताब करेंगे और इसी तरह से दोपहर के औक़ात 1 बजे इंदलवाई टोल गेट के पास तेलंगाना जागृति कायदीन की जानिब से शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई जाएगी और इसके अलावा दोपहर में 1:30 बजे इनाडू आपस से बाइक रैली का इनेकाद अमल में लाया जाएगा, जो कि दोपहर में ठीक 2 बजे निज़ामाबाद में वाक़ तेलंगाना जागृति दफ्तर पर पहुंचेगी। बाद अज़ां तेलंगाना तली मुजस्समे पर खिराज अक़ीदत पेश करने के बाद आवाम से खिताब होगा। ज़िला निज़ामाबाद में शराब की दुकानों के लिए दरख्वास्त का अमल बरोज़े जुमेरात को इख्तिताम पजीर। ज़िला निज़ामाबाद में शराब की दुकानों के क़याम के लिए दरख्वास्तों की वसूली का अमल बरोज़े जुमेरात को इख्तिताम पजीर हुआ। इस हिस्से के तहत आखिरी दिन निज़ामाबाद एक्साइजेशन के हुदूद में 47 और आरमूर में 32, भोदन में 25 और भीमगल में 13 और मोड़ताल में 11 कुल मिलाकर 128 दरख्वास्तें मौसूल होने का प्रोविशन एक्साइज सुपरटेंडेंट मल्ला रेड्डी की जानिब से सहाफ़ती बयान में बताया गया है। निज़ामाबाद एक्साइजेशन के हुदूद में कुल 36 शराब की दुकानों के लिए कुल 963 दरख्वास्तें वसूल हुई है। इसके अलावा आरमूर स्टेशन के हुदूद में कुल 25 शराब की दुकानों के लिए 618 और भोदन स्टेशन के हुदूद में कुल 18 वाइन शॉप के लिए 455 और भीमगल स्टेशन के हुदूद में कुल 12 शराब की दुकानों के लिए 369, मोड़ताल स्टेशन के हुदूद में कुल 11 शराब की दुकानों के लिए 381 दरख्वास्तें मौसूल हुई है। ज़िले में कुल 102 शराब की दुकानों के लिए कुल 786 दरख्वास्तें मौसूल होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि इस माह की 27 तारीख को सुबह शहर के भारती गार्डन में कलेक्टर के हाथों ठीक 11 बजे खुरा अंदाजी अमल में लाने का ईएस ने इजहार किया। न्यू दिल्ली में वाक़े एआईसीसी दफ्तर में इस माह की 25 तारीख को एआईसीसी सदर मलिक अर्जुन की सदारत में मुनाकिदा इजलास में सीएम रेवंत रेड्डी शिरकत करेंगे। तेलंगाना के साथ राजस्थान, छत्तीसगढ़ रियासतों में डीसीसी सुदूर के इंतखाब के लिए कांग्रेस पार्टी कारकुन की जानिब संजीदगी की जा रही है। इस हिस्से के तहत तेलंगाना के लिए 22 मुबस्सिरीन को भी तकर्रुर किया है। एआईसीसी की तंजीमी जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने सीनियर कायदीन को जिम्मेदारी सौंपी है। किसी भी किस्म की दिक्कत के बगैर फैसला लेने के लिए एआईसीसी में सीनियर कायदीन को इंचार्जेस के तौर पर तकर्रुर किया है। इस सिलसिले के तहत रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी फिर दोबारा दिल्ली रवाना होंगे। कल दोपहर के औक़ात में 3 बजे एआईसीसी दफ्तर में मलिक अर्जुन खरगे की सदारत से मुनाकिद होने वाले इजलास में रियासत में डीसी सदर के तकर्रुर पर ख़ास तौर पर तबादला ख्याल करने की इत्तला मौसूल होती है। इस इजलास में सीएम रेवंत रेड्डी के अलावा टीपीसीसी चीफ महेश कुमार गौड़, नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का के अलावा रियासती वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी शिरकत करेंगे। श्रीकोंडा मंडल में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने रखा संगे बुनियाद। कोंडा मंडल के मुकाम पर मुख्तलिफ तरक्याती कामों का रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने संगे बुनियाद रखने के अलावा सोसाइटियाँ और आईकेपी धान खरीदी सेंटर का आगाज़ अमल में लाने के साथ साथ मुख्तलिफ शादी तकारीब में शिरकत करते हुए नौ बिहाता जोड़े को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर रूरल एमएलए ने कहा कि श्रीकोंडा से वेमला वार्ड जाने वाले रोड के लिए तकरीबन 2 करोड़ फंड के साथ तकरीबन 2 किलोमीटर की रोड की तामीर से मुतालिक राजी पर संगे बुनियाद रखने के दौरान कहा कि ध्यान में तरक्याती काम ना होने के बराबर है। इसकी असल वजह
यहाँ के अवामी नुमाइंदों की जानिब से खातिर ख्वाह तवज्जो ना देना है, लेकिन कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार पर आने के बाद बाहैसियत रूरल MLA के तौर पर 2 साल में की तरक्याती कामों को रूबे अमल में लाते हुए अवाम को राहत पहुँचाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में DCC जनरल सेक्रेटरी वेमला प्रभाकर नरेश के अलावा दीगर ने शिरकत की। इख्तिताम से कबल नज़र डालते आज की अहम सुर्खियों की जानिब। इस माह की 25 तारीख को CM रेवंत रेड्डी का दिल्ली दौरा होगा। AICC दफ्तर में AICC सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की सदारत में मुनाकिदा इजलास में CM रेवंत रेड्डी करेंगे शिरकत। DCC सदर के इंतखाब पर तबादला ख्याल करने का इम्कान। दही इलाकों में तिब्बी अमला गुरबा के बरवक्त दस्तियाब में रहकर तिब्बी इमदाद फराहम करें। एड़पल्ली मंडल के कुन्नापल्ली दिहात में PHC का साबिका वजीर बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी ने किया इफ्तिताह। आने वाले 2 सालों में निज़ामाबाद से मुदखेड़ तक डबलिंग काम किए गए मुकम्मल। निज़ामाबाद रेलवे स्टेशन का साउथ सेंट्रल रेलवे DRM संतोष कुमार वर्मा ने जायजा लेते हुए मीडिया से किया खिताब। श्रीकोंडा में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी ने रखा संगे बुनियाद। फिट्स की वजह से सड़क पर गिरने वाले मौत के ताजिर को सहारा देकर ट्रैफिक ASI कोटेश्वर राव ने इंसानी हमदर्दी की बेहतरीन मिसाल कायम की। यूट्यूबर बाबू और उदय महाराजा बोधन के खिलाफ बोधन मजलिस कायदीन ने दर्ज करवाई पुलिस में शिकायत। आज के लिए इतना ही, दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।